3 روز کی ہنگامہ آرائی کے بعد آخرکار اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر صاحب کی محنت رنگ لے کر آئی. کل بغیر شور شرابے کے قومی اسمبلی کا اجلاس مکمل ہوا. اپوزیشن لیڈر شہباز شریف صاحب نے تقریر مکمل کی. 2.5 گھنٹے کی وہ تقریر تھی. حکومت پر خوب تنقید ہوئی. اس کے بعد پھر اسد عمر صاحب کو موقع ملا, انہوں نے جوابات دیے. اور اسد کیسر صاحب نے ایوان میں ہنگامہ آرائی کرنے والے 7 اراکین کے اسمبلی حدود میں داخلے پر عائد پابندی بھی ختم کر دی ہے, جبکہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان معاہدے کے نتیجے میں ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کے خلاف داخل کی گئی عدم اعتماد کی تحریک کا نوٹس بھی واپس لے لیا گیا ہے, اور اسپیکر اسد کیسر کے سر سے بھی عدم اعتماد کی تلوار ہٹ گئی ہے. تو کیا اب جو ہے وہ تمام معاملات پرسکون طور پر جو ہے وہ آگے جو ہے وہ چلیں گے اور اس طریقے کی چیزیں ہمیں نہیں دیکھنے کو ملیں گی؟ اس حوالے سے ہم بات کریں گے. رہنما مسلم لیگ نون محترمہ شائستہ پرویز ملک صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم جی. السلام علیکم میم, کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. شائستہ صاحبہ, یہ جو کل بیٹھے ہوئے تھے بڑے, یہ دوسری والے ویژولز چلائیں نا, یہ مار دھاڑ کے رہنے دیں, اب آگے بات بڑھ گئی ہے. وہ والے ویژولز چلائیں جس میں کہ بالکل خاموشی سے کل فنگر آن دا لپس ہوتا ہے نا جو اسکول میں ہمیں, ویسے بیٹھے تھے. یہ کیسے ہو گیا یہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, سب سے پہلے ایز اے پولیٹیکل ورکر آئی وڈ کنڈیم جو کچھ ہوتا رہا ہے پچھلے 4-5 دنوں سے اسمبلی میں. اس پہ جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے. دیکھیں, اپوزیشن کا تو ساری دنیا میں یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ پروٹیسٹ بھی کرتی ہے اور اپنی طرف سے وی ہیو اے رائٹ. ہنگامہ آرائی بھی ہوتی ہے. ہنگامہ آرائی میں آرائی کرنے کا رائٹ نہیں, مطلب اس حد تک نہیں. آپ نے دیکھ لیا کس طرح کی بینر وینر اٹھانے, پلے کارڈ اٹھانے سے دیٹ واز اٹ. اتنی کی ہوتی ہے. پاسٹ میں بھی آپ نے دیکھا جب یہ موجودہ حکومت اپوزیشن میں تھی تو کیا کیا تھا, اور اس سے پہلے جب یہ حکومت نہیں تھی تب بھی کیا ہوتا رہا. شیرین مزاری صاحبہ نے مائک مفتاح اسماعیل کا کھینچا تھا, کاغذ پھاڑ کے ان کے منہ پہ مارے تھے, ڈائس کے گر تھے. ہمیں تو آپ تمام لوگوں نے, تمام چینلز نے یہ کہا ہے کہ پھس پھسی پروٹیسٹ تھی. اچھا, یہ پھس پھسی تھی؟ نہیں, the first. اچھا, پرانی والی, پہلے دن والی. اس دن جو خواتین نے, ہم نے پیچھے جا کے پلے کارڈز ہی پکڑے ہوئے تھے, not uttering a word. لیکن اس کے اوپر جو ان کی خواتین نے اور جو ان کے مردوں نے جو گالیاں اور جو بدتمیزی کی وہ قابل مذمت ہے. اور آپ نے دیکھ لیا جتنی ہم خواتین کھڑے تھے ایک لفظ نہیں کوئی بولا. ہاں, وہ تو آپ کو ہم نے وہ ویڈیو دیکھی ہم نے. بالکل. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ کیونکہ ان کو ایک خوف ہے, میں آپ کو بتاؤں, شہباز شریف سے یہ گھبراتے ہیں. اور کل انہوں نے, شہباز شریف صاحب نے پورے بجٹ کو رپ اپارٹ کیا ہے. 2.5 گھنٹے ایک ایک چیز پہ انہوں نے بتایا ہے کہ کیا ہم نے کیا اور کیا انہوں نے کیا اور کیا اکانومی کن حالات میں. دس از واٹ دے ور اسکیئرڈ آف. ورنہ آپ نے کبھی دنیا میں دیکھا ہے کہ ٹریجری بینچز پروٹیسٹ کر رہی ہوں؟ تو وہ تو اسد عمر صاحب نے جوابات بھی بڑے دے دیے. وہ تو نہیں, دیکھیں وہ جوابات عزت سے پیار سے ہو جاتی ہے. نہیں, جوابات دے دیے, لیکن شہباز شریف کا ایک چیز سلوگن ہے, وہ میرے آپ یہاں جتنے بھائی کھڑے ہیں ان سب سے پوچھ لیں کہ جب عوام کی جیب خالی ہو جائے نا تو وہ بجٹ جالی ہے. بالکل, یہ لفظوں کا گورکھ دھندا, لیکن کس طرح غریب عوام کی جیبوں پہ ڈاکہ پڑے گا تھرو انڈائریکٹ ٹیکسز. اور جو ہم اتنی بڑی بڑی باتیں, وہ تو میں باتیں گنوانے پہ آؤں تو میرا خیال شام ہو جائے گی, لیکن سٹنٹڈ گروتھ پہ کتنی بات ہوتی تھی. آپ نے جو غریب کا بچہ بھی, امیر کا بھی, سب دودھ پیتے ہیں, آپ نے ان ڈیری پروڈکٹس پہ سیلز ٹیکس عائد کیا ہے. آپ نے انڈائریکٹ ٹیکسز لگائے جس سے مہنگائی آسمانوں کو چھوئے گی, اور نقصان کس کا ہوگا؟ عوام کا ہوگا, عوام کا. لیکن اب جو شہباز شریف صاحب نے کل کہا کہ ہم یہ بجٹ پاس نہیں ہونے دیں گے, یہ نہیں ہو سکتا. دیکھیں کوشش تو پوری ہوگی. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ دیکھیں ان کے بھی صفوں میں بہت ڈسگرنٹلڈ لوگ ہیں. آفٹر آل ان لوگوں نے بھی اپنے حلقوں میں جانا ہے, یہ الیکٹڈ نمائندے ہیں, تو ان کو بھی فیس کرنا ہے عوام کو. اور اس بجٹ کی کانسیکوینس میں جو ہوگا وہ آپ سب دیکھیں گے. آئی ایم ایف نے اپنا پروگرام مؤخر کر دیا ہے سپٹمبر میں. انہوں نے کہا ہے کہ آپ ریویو کریں. تو ان کو پیٹرول جو وہ تو یہ ان کے مطابق پیسے نہیں بڑھا رہے تھے نا, بجلی کی قیمتیں, اور وہ ان کی بات نہیں مان رہے تھے تو وہ ناراض ہو گئے. تو ان کو یہ سب کچھ کرنا پڑے گا ٹو گو انٹو دیٹ پروگرام. یہ ایسے کیسے مطلب ہوگا؟ تو مہنگائی کہاں جائے گی؟ تو دیکھیں ہماری کوشش پوری ہوگی, اور اسی لیے ہماری کوشش تھی کہ ہم عوام میں اسمبلی میں آئیں, کیونکہ ان کی کوشش تھی کہ ہم
نہ آ سکیں اور یہ اسی طرح سے پاس کر دیں, کیونکہ کبھی ٹریجری وہ نہیں کرتی جو یہ کرتے رہیں. مجھے ایک جملہ بڑا انٹرسٹنگ لگا شہباز شریف صاحب کا, جو انہوں نے کہا کہ میں کسی کے بھی گھٹنے پکڑنے کو تیار ہوں. جی, ملک اور قوم کے لیے, پاکستان کے لیے کسی کے بھی گھٹنے پکڑنے کو تیار ہوں. ایک طرف مزاحمت والے بیانات آتے ہیں, ایک طرف گھٹنے پکڑنے والے. اگر آپ نے ان کی پہلی تقریر سنی ہوگی ہاؤس میں تو اس وقت بھی انہوں نے ہاتھ بڑھایا تھا, جب گورنمنٹ عمران نیازی صاحب کی حکومت آئی تھی. اس وقت بھی پہلی سپیچ میں انہوں نے کہا تھا کہ لیٹس سٹ ٹوگیدر اینڈ سائن چارٹر آف اکانومی. دیکھیں, اس ملک میں بے تحاشا مسائل ہیں. اس ملک میں غریب عوام, مطلب یہ صرف لفظی وہ نہیں ہے کہ میں ٹی وی پہ کہہ رہی ہوں, بلکہ آپ اپنے کیمرہ مینز, اپنے اسٹاف, اپنے آپ خود دیکھ لیں. بالکل بالکل, کتنا مشکل ہو رہا ہے. کس کے گھٹنے پکڑیں گے؟ گھٹنے وہ پکڑیں گے ان کے, کیونکہ اگر آپ کو یاد ہے اے پی ایس کا جب معاملہ ہوا تھا اور یہ کنٹینر پہ چڑھے ہوئے تھے, ایون دین نواز شریف نے بھی اپنی انا کو بلائے طاق رکھ کے وہ انہوں نے سب کو انوائٹ کیا تھا, وہ تو انہوں نے بھی پھر مان لی تھی بات, ختم کر لیا تھا دھرنا. سو ناؤ از دا ٹائم کہ دیکھیں, چور چور چور, پوچھو مہنگائی کیوں ہے, تم چور, آٹا مہنگا کیوں ہوا, تم چور, بجلی مہنگی کیوں ہوئی, تم چور. مطلب کہ ہمیں 3 سال ہم نے صرف چور چور کے نعرے سنے. پلیز for God's sake it's enough now. Time is to deliver. Sit down together. What Shehbaz Sharif صاحب is saying کہ میں آپ کے گھٹنے پکڑنے کو تیار ہوں. نہیں کہ تمام جو لوگ انوالوڈ ہیں حکومت میں, خدارہ کہ نہیں, لیکن اس پہ تو وہ آ نہیں رہے تھے. اسٹیبلشمنٹ کو بار بار لایا جاتا ہے. if they are involved, if they were the selectors, I'm sorry, تو they should also now realize کہ what has happened with this country in the last 3 years. نہیں, لیکن کوڈ آف کانڈکٹ کی اگر ہم بات کریں, یہاں پہ شہباز شریف صاحب کہتے ہیں گھٹنے پکڑنے کو تیار ہوں, مطلب میں مل کے بیٹھنے کو تیار ہوں, اور ادھر کوڈ آف کانڈکٹ پہ وہ راضی نہیں ہوتے اپوزیشن والے. دیکھیں, بیکاز دیکھیں, آپ میری بات سنیں, جتنے امپورٹنٹ ایشوز آئے اسمبلی میں, جب وہ جو آیا تھا وہ جو ایکسٹینشن والا معاملہ, یا کووڈ کا آیا, یا فیٹف کا آیا, یہ جو انڈین ایجنٹ ہو کراس کا آیا, گلگت بلتستان کا آیا, کشمیر کا آیا, کون سی چیئر اسمبلی میں خالی تھی؟ ایک ہی چیئر ہوتی ہے خالی, بالکل سب سے امپورٹنٹ چیئر. سو دیکھیں, اس طرح نہیں ہوتا. آپ چور چور کہتے رہیں, آپ اگر آئیں اور آپ کو ڈونکی راجہ سننے کو مل جائے تو ملا نا ان کو, تو ملے گا. بری بات ہے, نہیں کرنا چاہیے, اچھی بات تو نہیں ہے. نو, دیکھیں, ہم نے 3 سال ہم نے چور چور ٹی ٹی, what were they doing جس دن شہباز شریف کی اسمبلی میں اسپیچ دی اس دن. لیکن وہ تو وہ کتے بلوں کا کی سرکار, اب یہ تو گالی ہے نا. جب بہت غلط تھا, میں I am condemning it, whether it was wrong, لیکن دیکھیں آپ کو اس نہج پر بات کیوں پہنچی, you have to think. اب درمیان میں پھر تو سب برابر ہے, بات نہج پر پہنچی, انہوں نے گالی دی, انہوں نے گالی دی, پھر تو سب صحیح ہے. ٹریجری کا کام ہے اسمبلی کو چلانا, for God's sake. وہ انہوں نے نہیں کیا, there's a difference between the opposition. اچھا, قاسم سوری صاحب والا جو گلا شکوا تھا وہ ختم ہو گیا بالکل. دیکھیں, because we have اگر یہ نہیں ہوا, وہ ابھی ڈسکشن ہو رہی ہے. اچھا, کیونکہ ایک پارٹی میں دیکھیں ڈیموکریسی ہے, پارٹیز میں بھی ہے. پیپل آر سیئنگ کہ جو فیصلہ اسپیکر صاحب نے کیا تھا, جو بلیم گیم انہوں نے کی تھی اپنے 2 بندے ڈال کے, اور جو ڈیسک پہ مراد سعید, شیرین مزاری, مطلب نیم دیم منسٹرز, شفقت محمود, شاہ محمود قریشی, they were all involved. وہ تو آپس میں تفریح کر رہے تھے, انہوں نے کچھ پھینکے رکھے تو نہیں تھے. اور وہ شیرین مزاری کر کے باقاعدہ چور. تو دیکھیں, اگر ان کا کام جو ہے وہ نہیں کریں گے تو پھر تو اسمبلی نہیں چلے گی. اور آپ یہ بات آئی ایم سیئنگ آن ایئر, میرا نیچر نہیں ہے, آپ نے دیکھ لیا میرے منہ کے آگے گالیاں دی گئی, لیکن میں آپ کو ایک بات کہہ رہی ہوں, اگر ہماری قیادت کو اس طرح گالیاں دینی بند نہ ہوئی تو I am telling you on behalf of many members, we will not let Imran Niazi enter the assembly hall. I'm telling you this. Yeah, this is like, although ہماری لیڈرشپ نے منع کیا ہے, مطلب فزیکلی پہنچنے نہیں دیں گے یا بولنے نہیں دیں گے. نہیں, ہم بولنے نہیں دیں گے, بیکاز ہمارے لیڈر کے اوپر اس دن کتابیں پھینکی گئیں, ہمارے لیڈر کو نشانہ بنا کے مارنے کی کوشش. لیکن پھر وہ بھی کہتے ہیں, وہ فواد چودھری صاحب نے بھی اندیا دیا تھا. فواد چودھری کو پلیز رہنے دیں, جو ممبرز ان کے, نہیں انہوں نے اعلان کیا تھا نا, ایک طرح سے. بات سنیں, آپ اسمبلی میں ہوتی, جو ممبرز پروٹیسٹ نہیں کر رہے تھے نا, ان کی باقاعدہ ویژولز بن رہی تھی بائی فواد چودھری
to show up to the leadership کہ یہ ممبرز پارٹیسپیٹ نہیں کر رہے تھے. اور کل آپ بہت تعریف کر رہے ہیں نا کہ the assembly session was very good. Okay, it was good نا, لیکن ان میں نہ حوصلہ ہے, نہ صبر ہے, نہ برداشت ہے, نہ ظرف ہے. لیکن وہ بھی یہ کہتے ہیں آپ کی بات ٹھیک ہے, 3 سال سے چور آپ کی, you have a point. اگر آپ کل اگر آپ نے شہباز شریف کو دکھا رہے تھے نا, you should have shown the hall also. وہ تو پی ٹی وی کا کیمرے ہے نا. There was not a single person from the party. allies تھے, MQM was sitting, تو کوئی تھا ہی نہیں بیٹھا ہوئے, ساؤتھ سے بیٹھے ہوئے تھے. ادروائز وہ بھی ویژولز بن رہی تھی. دروازے میں تھوڑی دیر کو گئے, اب مطلب بندے کی ضرورت بھی ہوتی ہے 2.5 گھنٹے میں, وہ ویژولز بھی بن رہی تھیں اور پھر باقاعدہ ان کو اٹھایا جا رہا تھا. تو دیکھیں اگر یہ ہوگا تو ان کا خیال ہے کہ یہ عوام دشمن بجٹ جو آپ کی مہنگائی کی ایک سونامی آئے گی, میں آپ کو I'm telling you, write it down, کہ یہ جتنا مرضی کہہ لیں لیکن اس بجٹ سے سانس لینا مشکل ہو جائے گا. چلیں اب وہ دیکھتے ہیں کہ یہ شہباز شریف صاحب کی بات میں اب کتنا دم ہے کہ وہ بجٹ پاس نہیں ہونے دیتے. اگر we will try, budget is a number game, لیکن یہ آئیڈینٹیفائی تو آپ کرتے رہیں گے. We will try to do whatever we can, and ہم at least اجاگر کریں گے, ریکویسٹ کریں گے, التجا کریں گے. شہباز شریف نے کل سجیشنز بھی دی ہیں کہ یہ چیزیں نہ کریں, تو let's see, we will all stand behind that. اور آج بلاول کی ہے, we'll all be together and let's see, we hope کہ یہ عقل کے ناخن لیں اور آپ کو نہیں ان سب کو جینے کی, ہمیں بھی شائستہ صاحبہ, ہمیں بھی. بہت شکریہ جی شائستہ صاحبہ, آپ نے وقت دیا.